نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جیسا کہ اسلام کے 6 اصول، 6 صفات صحابہ کرام کی زندگیوں کا خلاصہ ہیں، میری اور آپ کی بلکہ ساری دنیا کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ہمارے توحید کے عقیدے کا حصہ ہے۔ عقیدہ توحید، کلمہ، ایمان، یہ سب ایک ہی چیزوں کے مختلف نام ہیں۔ ہماری ایمان کا جز ہے اللہ کو ابتدا و انتہا، اول و آخر ماننا، جیسا کہ مقدس انجیل میں اللہ تعالیٰ کی زبانی یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انجیل مقدس میں فرماتے ہیں میں الفا اور اومیگا ہوں۔ الفا اور اومیگا عبرانی زبان کا وہ لفظ ہے جس کے معنی ہے، چونکہ انجیل عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں ہی الفا اومیگا کا مطلب ہے کہ میں ہی ازلی اور ابدی ہوں، میں ہی ابتدا و انتہا ہوں، میں ہی اول و آخر بھی ہوں، میں ہی آغاز و انجام بھی ہوں۔ اور اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ابتدا بھی میں ہی ہوں، انتہا بھی میں ہی ہوں، اول بھی میں ہی ہوں، آخر بھی میں ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں ہی آسمانی کتاب میں ایمان کے بارے میں، اپنی توحید کی صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ دین کی بنیاد جیسا کہ ہمارے کلمے میں ہے، کلمے کا معنی یہ، اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مقصد اس کلمے کا یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہماری دلوں میں آ جائے، نبی کے طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین اور غیر طریقوں پر چل کر ناکامی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ جیسے کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں شرک کرنے والوں کی، جو خدا کی وحدانیت میں، توحید میں شرک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں اللہ نے شرک کرنے والوں کی مثال مکڑی کے گھر کی جیسی دی ہے، کہ جو لوگ خدا واحد کو چھوڑ کر دوسرے کا، کسی اور کا، غیر کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، تو وہ ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مکڑی کا گھر۔ مکڑی کا گھر جس طرح کمزور، بے بنیاد ہوتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کے سوا کسی کا سہارا لینا بھی اسی مکڑی کے گھر کی طرح بے بنیاد، کمزور اور حقیر ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کے دوسرے اصول، نماز کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ نماز پڑھ رہا ہے اور پھر بھی بے حیائی کے کام کر رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یا تو اس کی نماز صحیح طریقے سے وہ ادا نہیں کرتا ہے، یا جو ہے وہ اس سے زیادہ بھی کسی تباہ ہونے والا تھا اور نماز نے اس کو تباہی سے بچا رکھا ہے۔ نماز کی فضیلت یہ ہے، اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر 100 سالہ کافر بھی سچے دل سے، اخلاص نیت سے اس کلمہ کو پڑھ لے اور کوئی بھی نیک اعمال کیے بغیر اسی وقت مر جائے، تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ اب جب کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا سچے دل سے، تو اب ہم پر اسلام کا دوسرا اصول اور اسلام کا دوسرا رکن نماز ہم پر واجب ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے، نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بے حیائی کے کام کر رہا ہے تو یہ مت سوچئے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، پھر یہ بے حیائی بھی نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی بے حیائی کر رہا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یا تو یہ صحیح طریقے سے نماز نہیں ادا کرتا ہے یا یہ اس سے بھی بڑھ کر گمراہ اور تباہ ہونے والا تھا اور اسے نماز نے بچا رکھا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نماز کے بارے میں الصلاۃ عماد الدین من قامہ قام الدین ومن ترک الصلاۃ ہدم الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اس کو قائم رکھا، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے گویا دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا دین کے ستون کو ڈھا دیا، دین کی پوری عمارت کو زمین بوس کر ڈھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نماز کا ہی حساب و کتاب لیں گے۔ جس کی نماز جتنی اچھی پوری صحیح رہی اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کے سارے اعمال اچھے ہوں گے، اور جس کی نماز ہی خراب رہی اس کے سارے اعمال خراب ہوں گے۔ اس طرح مثال لے لیجئے، جیسے نیٹ کے ایگزام میں، سول کے ایگزام میں پہلا پیپر ہم پاس اگر کر لیں گے تبھی ہمارا دوسرا پیپر چیک کیا جائے گا، اور اگر ہمارا پہلا پیپر ہی خراب ہو گیا تو ہمارے دوسرے پیپر بھی چیک نہیں کیے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح اس کی مثال ہے نماز کی۔ مومن کو اللہ تعالیٰ 5 اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ نمبر 1 دنیا میں اور 4 آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں یہ ہے کہ روزی میں آپ کے تنگی نہیں ہوگی اور قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن آپ کا نام اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ پلے صراط پر آپ بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ تو ہم کو نماز سیکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ علم کی۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کی تیسرے اصول علم و ذکر کی طرف۔ علم بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا علم وہ ہے کہ جو ہمیں خدا کی توحید اور خدا پرستی سکھائے۔ دوسرا علم وہ ہے جس سے ہم دوسرے کو نقصان پہنچائیں، جیسے سفلی علم والے جادو ٹونا کر کے دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ دوسری حدیث ہے العلم نور، علم روشنی ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر کوئی ایک حدیث بھی سیکھتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی سیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 رکعت نوافل سے افضل، تو 100 رکعت نوافل سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو کوئی حدیث کا ایک باب سیکھے تو 1000 رکعتوں سے بھی افضل ہے اس کے لیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا شہر العلم علی باب العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ تو اب اس کے بعد ہے ذکر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں 21ویں پارے میں وَلَذِكْرُ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علم کے ساتھ ہی ذکر کو بھی بیان کیا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ذکر جو ہے کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت ساری فضائل ہیں۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ جو ہے
کہ ہمارا دھیان صرف اللہ کی طرف ہو۔ ذکر کرنے والا زندوں کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا ایک مردہ لاش کی طرف ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کے چوتھے اصول اکرام مسلم کی طرف۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بہت سارے پیسے تقسیم کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، اور دوسرا انسان ذکر کر رہا ہے، تو ذکر کرنے والا پیسے تقسیم کرنے سے، صدقہ دینے والے سے زیادہ افضل ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کا خیال کریں، مسلمانوں کے سارے حقوق ادا کریں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بیمار مسلمان کی مزاج پرسی کریں، عیادت کو جائیں۔ جو شخص کسی کی عیادت کو صبح میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو شخص کسی مسلمان کو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، ننگے کو کپڑا پہناتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، تو یہ سب چیزیں اکرام مسلم میں آتی ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین فرمائیں گے قیامت کے دن کہ اے بنی آدم، میں نے تم سے پانی مانگا، میں پیاسا تھا پانی مانگا، تم نے مجھے پانی نہیں دیا۔ لوگ کہیں گے اے اللہ رب العالمین، آپ تو خود جو ہے بھلا کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں، دنیا کو پانی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار پیاسا تھا، اس نے تم سے پانی مانگا اور تم نے اس کو پانی نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا، تم میری عیادت کو نہیں آئے۔ تو کہیں گے اللہ، آپ تو مسیحائی کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بیمار پڑیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم اس کی عیادت کو نہیں گئے، اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو اس کے پاس مجھے بات دی۔ اکرام مسلم میں یہ بھی ہے کہ ہم بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں، اور علماء کی عزت اور قدر کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑوں کا ادب چھوٹوں سے پیار، جو ایسا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے بعد ہے صحیح نیت۔ صحیح نیت کا مقصد ہے اخلاص نیت، کہ جو بھی کام ہم کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں کوئی دکھاوا، شہرت، نام و نمود کو دخل نہ ہو کہ ہم دنیا کو دکھانے کی خاطر ہم کوئی نیک کام کریں، بلکہ جو بھی کریں اخلاص نیت سے، خلوص نیت سے کریں۔ جیسے حکم ہے کہ صدقہ اگر دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ کرو، مطلب بھلائی خیر کا کام آپ کیجئے تو اس کو چھپا کے کریے کہ کسی کو جو ہے پتہ نہ چلے۔ لیکن اگر آپ دکھا کے کرتے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے، دوسرے بھی یہ نیک کام کریں، تو یہ اخلاص نیت اس میں آتا ہے، اس میں آپ کو کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ اب ہم آتے ہیں چھٹے صفت، دعوت و تبلیغ، یعنی دعوت اللہ کی طرف، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ یہ وہ تبلیغ کا کام، وہ کام ہے جو انبیاء کرام کی صفت ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کیا۔ اسلام کا سب سے پہلا تعلیمی تبلیغی مرکز دار ارقم کوہ صفا پہاڑی کے دامن میں واقع تھا، جہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور مذہب اسلام کی اشاعت و تبلیغ فرماتے تھے۔ تبلیغ کا کام جیسا کہ انبیاء کی صفت ہے، تو تبلیغ کے لیے سب سے زیادہ ضروری بتایا گیا ہے جو وہ یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس میں سب سے زیادہ معاون فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ ہے تقریر، بیان کرنا، کیونکہ انبیاء کرام کو تقریر کی صفت انبیاء کرام کی صفت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خطابت، انداز بیان یعنی تقریر کرنے کا فن اور ہنر دیا۔ ہمارے نبی بھی بہت ہی فصیح و بلیغ مقرر تھے، لیکن فصاحت و بلاغت تقریر کے میدان میں جو سردار نبیوں کے سب سے بہترین اللہ نے جو تقریر کا انداز دیا تھا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء کہلاتے ہیں۔ ان کی قوم اصحاب الایکہ یعنی جنگل والے، گھنے درختوں والے
لوگ۔ اصحاب الایکا کا جرم یہ تھا کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اللہ نے اس گناہ کی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ان پر ایک عذاب بھیج دیا۔ 3 دن سخت گرمی میں ان کو مبتلا رکھا، اور بادل کا ایک ٹکڑا دیکھ کر وہ سب بادل کے ٹکڑے کے نیچے جمع ہو گئے۔ ان کو لگا کہ بارش آ رہی ہے، لیکن جب وہ بادل کے ٹکڑے کے نیچے جمع ہوئے تو اچانک ایک تیز چیخ کی، چنگھاڑ کی آواز آئی، اور جو ہے چیخ کی آواز آئی اور تیز آندھی چلی، اور اس بادل سے آگ کی بارش شروع ہوئی، اور شعیب علیہ السلام کی قوم اسی آگ سے جل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو یہ انبیاء کرام کی صفت ہے، اور تبلیغ کے لیے سب سے معاون جو ہے وہ تقریر ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، ان کے بعد اب کوئی دوسرا نبی، اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امت محمدیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین جماعت ہو، اور اللہ نے یہ کام امت تبلیغ کا کام نبی کے بعد امت محمدیہ کے ذمے، تو تبلیغ کا کام امت محمدیہ کے ذمے ہے، کیونکہ